سب کو عید کے کپڑے بنوا کے دیے پھپھو نے، لیکن مجھے ایک سادہ سا سوٹ بھی نہیں لے کر دیا۔ وہ کمرے میں آتے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ میں بھی آج افطاری نہیں بناتی، وہ غصے سے کمرے سے ہی نکلی۔ جبکہ شام کو ارحم دبئی سے واپس لوٹا تھا اور ڈھیروں کام تھے۔ پھپھو نے اسے بلایا بھی، لیکن وہ بہانہ کیے لیٹی رہی۔ کیا چاہیے میری جان کو؟ مہد سب کو گفٹ دیتا اس کے پاس آتے پیار سے پوچھنے لگا۔ مجھے عید کی شاپنگ کرنی ہے، چوڑیاں اور مہندی بھی لینی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے گیا، لیکن بھرے بازار میں وہ اس سے جدا ہو گئی۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھی کہ ایک شخص سے ٹکرا گئی۔ آپ؟ ہاں، میں تمہارا منقوہ۔ کس کے ساتھ تم گھوم رہی؟ رمضان کے ان آخری اور بابرکت ایام میں جب ہر گھر میں عید کی خوشیوں اور تیاریوں کا شور عروج پر ہوتا ہے، حویلی نما اس بڑے سے گھر کے صحن میں بھی ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، افطاری میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے، اور گھر کے بیچوں بیچ بچھے بڑے سے تخت پر پھپھو بیٹھی تھی۔ ان کے ارد گرد شاپنگ بیگز کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، اور گھر کے تمام افراد، بچے بڑے، سبھی بے صبری سے ان کے گرد جمع تھے۔ پھپھو گھر کی وہ باہمت اور سب گیر ہستی تھی جن کے ماتھے کی شکنیں دیکھ کر ہی سب کے دل دہل جاتے تھے، لیکن آج وہ بڑے اچھے موڈ میں تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے بیگ میں سے عید کی چمکدار رنگ برنگے اور قیمتی جوڑے نکال رہی تھیں، اور سب کے نام پکار کر انہیں ان کی عیدی تھما رہی تھیں۔ حورین بھی وہیں ایک ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں ایک معصوم سی چمک اور دل میں ایک بے نام سی امید تھی کہ ابھی پھپھو اس کا نام بھی پکاریں گی اور اس کے لیے بھی کوئی بہت ہی خوبصورت سا اس کی پسند کا سوٹ نکال کر دیں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس بار وہ عید پر کون سی جویلری پہنے گی اور کیسے تیار ہوگی۔ تخت پر رکھے بیگز آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے، یہاں تک کہ آخری بیگ بھی کھل گیا اور اس میں سے مہد کے لیے ایک شاندار سا کرتا شلوار نکل آیا۔ پھپھو نے وہ سوٹ مہد کی طرف بڑھایا اور پھر اطمینان سے اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حورین کا دل جیسے ایک دھکے سے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی نظریں ان خالی بیگز پر جمی تھیں اور ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا۔ سب کو عید کے کپڑے بنوا کے دیے پھپھو نے، لیکن مجھے ایک سادہ سا سوٹ بھی نہیں لے کے دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پھپھو کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا ہو۔ اس کے اندر کا مان، اس کی خوشیاں سب ایک پل میں کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا تاکہ اس کے اندر کا رونا کسی کو سنائی نہ دے۔ اس نے ایک نظر خوشی سے چہکتے گھر والوں پر ڈالی اور پھر تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی اس کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ سیدھا بیڈ پر گری اور تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے دل میں شکووں کا ایک طوفان مچا ہوا تھا کہ کیا وہ اس گھر کی کچھ نہیں لگتی، کیا اس کی کوئی وقت نہیں۔ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ کر سرخ ہو چکا تھا اور دل میں غصے اور بغاوت کے جذبے جنم لے رہے تھے۔ میں ابھی کوئی کام نہیں کروں گی ان کے لیے۔ میں کیوں کروں جو میرا کوئی احساس ہی نہیں کرتا؟ اس نے غصے سے تکیہ دور پھینکا۔ اسی وقت باہر سے ملازمہ کی آواز آئی کہ بی بی جی کچن میں چلیں، افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے اور پکوڑے اور فروٹ چاٹ ابھی بننے والے ہیں۔ حورین جو پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی، طوفان بن کر دروازے تک آئی اور اسے کھول کر غصے سے چلائی۔ میں بھی آج افطاری نہیں بناتی، جا کر کہہ دو پھپھو سے کہ حورین کے سر میں درد ہے، وہ مر رہی ہے، اسے کوئی کام نہ کہا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ پورے کوریڈور میں اس کی آواز گونج گئی۔ وہ غصے سے کمرے سے نکلی تو ضرور تھی، لیکن اس کے اندر ایک شدید اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے افطاری نہیں بنائی اور چپ چاپ اپنے کمرے کے اندھیرے میں سمٹی بیٹھی رہی۔ سارا گھر افطار کی تیاریوں میں لگا رہا، لیکن کسی نے اس کے پاس آ کر اسے منانے یا اس کے آنسو پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ جیسے ہی شام ڈھلی اور مغرب کی اذانیں ہوئیں، گھر کا ماحول اچانک ہی تبدیل ہو گیا۔ افطاری کے فوراً بعد حویلی کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور گھر میں جیسے خوشیوں کا ایک نیا طوفان آ گیا۔ ملازمین بھاگ بھاگ کر سامان اندر لا رہے تھے اور ڈرائنگ روم میں کہکوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ حورین نے حیرت سے کان لگائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک گھر میں کیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تبھی سے باہر سے کسی کے گزرنے اور یہ کہنے کی آواز آئی کہ ارحم بھیا دبئی سے واپس آ گئے ہیں۔
ارحم کا نام سنتے ہی حورین کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر بے ترتیبی سے دھڑکنے لگی۔ ارحم، وہ شخص جس کا نام سن کر ہی اسے ایک عجیب سی الجھن اور گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ گھر میں ڈھیروں کام تھے، ہر کوئی ارحم کے استقبال اور اس کی فرمائشوں کے کھانے بنوانے میں لگا ہوا تھا۔ پھپھو نے 2 بار ملازمہ کے ہاتھ حورین کو بلایا بھی کہ باہر آؤ، ارحم آیا ہے، لیکن وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کیے بیڈ پر لیٹی رہی۔ وہ کسی صورت باہر جا کر اس مغرور شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر اس حالت میں جب اس کا چہرہ رو رو کر سوجا ہوا تھا اور اسے عید کا جوڑا نہ ملنے کا شدید دکھ تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ حورین نے چونک کر آنکھیں کھولی تو دروازے پر مہد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ والی وہ نرم اور پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا چلتا ہوا حورین کے بیڈ کے پاس آیا، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے پیچھے کیا اور نہایت شفیق اور محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، کیا چاہیے میری جان کو؟ سب باہر اتنے خوش ہیں اور تم یہاں اندھیرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہو۔ مہد وہ واحد شخص تھا جو پورے گھر میں اسے گفٹ دیتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ مہد کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر حورین کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے مہد کی طرف دیکھا اور سسکتے ہوئے بولی، مجھے عید کی شاپنگ کرنی ہے مہد، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے چوڑیاں اور مہندی بھی لینی ہے۔ مہد نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولا، بس اتنی سی بات، اٹھو ابھی چلتے ہیں بازار۔ حورین نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دوپٹہ اوڑھ کر مہد کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ یہ شاپنگ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا ثابت ہونے والی ہے اور بھرے بازار میں اس کا سامنا کس طوفان سے ہونے والا ہے۔ مہد حورین کا ہاتھ تھامے اسے اس اداسی بھرے کمرے سے نکال کر باہر چمکتی دمکتی دنیا میں لے آتا ہے۔ گاڑی شہر کے سب سے مشہور اور رش والے بازار میں رکتی ہے، جہاں عید کے چاند رات جیسی گہما گہمی عروج پر تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگی روشنیوں، چوڑیوں کی کھنک اور مہندی کی خوشبو نے ایک سحر سا طاری کر رکھا تھا۔ حورین جو کچھ دیر پہلے تک رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، اب ان رنگوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عارضی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مال اسے ایک بڑے سے کپڑوں کے سٹار پر لے گیا، جہاں سے اس نے اپنی پسند کا ایک خوبصورت سا سوٹ منتخب کیا۔ مہان نے مسکراتے ہوئے پیمنٹ کی اور پھر وہ دونوں چوڑیوں کی دکان کی طرف بڑھ گئے۔ بازار میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف لوگوں کا ایک سیلاب تھا جو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ حورین ایک سٹور پر سرخ اور سنہری چوڑیاں دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب لوگوں کے ہجوم نے مہد کو اس سے دور کر دیا۔ اس نے خوشی سے ایک چوڑیوں کا سیٹ اٹھا کر پیچھے مڑتے ہوئے آواز دی، مہد دیکھو یہ کیسی لگ رہی ہیں۔ لیکن پیچھے مہد نہیں تھا۔ حورین کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ہجوم میں مہد کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں کے دھکے اسے ادھر ادھر کر رہے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی ارحم کے گھر آنے کے بعد اس کا یوں رات کے وقت بازار میں اکیلے کھڑے ہونا کسی بڑے طوفان کو دعوت دے سکتا تھا۔ اس گھبراہٹ میں وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی لوگوں سے بچتی ہوئی تیزی سے آگے کی طرف بڑھی تاکہ مہد کو ڈھونڈ سکے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی بے بسی کے آنسو تیرنے لگے تھے کہ اچانک اس کا قدم الجھا اور وہ سیدھا سامنے سے آنے والے ایک انتہائی مضبوط چٹان جیسے سینے سے پوری قوت سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، توانی اور گرم ہاتھوں نے بے حد سختی سے اس کی کمر کو جکڑ لیا۔ ایک جانی پہچانی، مسحور کن لیکن خوف زدہ کر دینے والی پرفیوم کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتری تو اس کا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے پلکیں اٹھائیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، ارحم تھا۔ دبئی کی تھکان اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی، بلکہ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں ایک ایسا شعلہ بھڑک رہا تھا جو حورین کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بازار کے شور میں بھی حورین کو صرف اپنے دل کی دھڑکتی ہوئی خوفناک آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں کو الگ کیا اور ہکلاتے ہوئے اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، آپ؟ ارحم نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اور بھی سخت کر دی، اس قدر سخت کہ حورین کو درد کا احساس ہوا اور وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر ایک انتہائی سرد، غضبناک اور جنون بھرے لہجے میں گرایا جو صرف حورین سن سکتی تھی، ہاں میں تمہارا منقو، کس کے ساتھ گھوم رہی ہو تم اس وقت یہاں؟ اس کی آواز میں وہ پوزیسیونس اور جنون تھا جس نے حورین کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی
اور بازار کے اس بے پناہ شور و گل میں ارحم کے وہ سرد اور غضبناک آواز حرین کے کانوں میں کسی بم کی طرح پھٹی تھی۔ میں وہ مہد کے ساتھ حرین کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی جب ارحم نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا بازو ایک فولادی گرفت میں جکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ہجوم چیخ کر باہر کی طرف چل پڑا۔ حرین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی مزاحمت کی اور گھبراتے ہوئے بولی، چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ارحم کی آنکھوں میں وہ جنون اور غصہ تھا کہ اس نے پلٹ کر ایک ایسی خونی نظر حرین پر ڈالی کہ اس کے ہونٹ خود بخود سل گئے اور اس کی جان مٹھی میں آ گئی۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر کھڑی اپنی شاندار بلیک ایس یو وی تک لایا اور اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر زور سے دروازہ بند کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اس قدر بھوجل، وحشتناک اور تناؤ کا شکار تھا کہ حرین کو اپنی سانسیں بھی بھاری اور مشکل لگ رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ارحم کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں۔ اس کا جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا اور اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ یہ وہ خاموش سرد جنگ تھی جس کی تپش حرین اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر بالکل سمٹی بیٹھی تھی۔ دل میں ایک طرف ارحم کا خوف تھا اور دوسری طرف وہی پرانی ضدی انا جسے اس ستمگر کے سامنے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ 3 سال بعد لوٹے ہیں، تب میری یاد نہیں آئی اور آج آتے ہی مجھ پر یوں حق جتا رہے ہیں جیسے کبھی گئے ہی نہ ہوں۔ حرین نے دل میں سوچا اور ایک نظر چوری چھپے اس کے پرکشش، مغرور لیکن سخت خودخوار پر ڈالی۔ ارحم نے اچانک گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی جس سے حرین گھبرا کر سیٹ سے چپک گئی۔ اس نے مضبوطی سے سیٹ بیلٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کی اس حرکت پر ارحم کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور خفگی بھری مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ حویلی کے بڑے سے آہنی گیٹ پر گاڑی رکتے ہی حرین نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن سینٹرل لاک لگا ہوا تھا اور دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے جھنجھلا کر ارحم کی طرف دیکھا۔ ارحم نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور اچانک اس کی طرف جھک کر اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی قربت اور اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو نے حرین کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر بے ترتیب کر دیا۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک خطرناک سرگوشی کی، اندر جا کر کوئی تماشا کرنے یا رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ گھر والوں کے سامنے تم میری ایک فرما بردار اور خوشباش بیوی ہو اور میں تمہارا محبت کرنے والا شوہر، سمجھی تم؟ حرین نے غصے اور بے بسی سے اسے گھورا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کھری کھری سنائے، لیکن وہ جانتی تھی یہ وقت اور جگہ مناسب نہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے ہی صوفے پر پھپھو بیٹھی چائے پی رہی تھی اور باقی گھر والے بھی وہیں موجود تھے۔ ارحم کے چہرے پر فوراً ایک مصنوعی لیکن بے حد دلکش مسکراہٹ آ گئی اور وہ حرین کے کندھے کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بالکل چپکا کر بولا، پھپھو، میں اسے بازار سے لے آیا ہوں۔ مہر مجھے راستے میں ہی مل گیا تھا۔ اس نے کہا حرین اکیلی ہے تو میں اسے پک کرنے چلا گیا تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھپھو نے پیار اور طمانینت سے مسکرا کر دونوں کو دیکھا، جبکہ حرین ارحم کی اس اچانک بدلے ہوئے روپ، اس کی شاندار اداکاری اور اس کی زبردستی کی قربت سے اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ارحم کا ہاتھ اس کے کندھے پر ایک واضح وارننگ دے رہا تھا کہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ حرین نے پھپھو سے نظریں چرا کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور ارحم کے شکنجے سے خود کو بمشکل چھڑا کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ پیچھے ارحم کی گہری معنی خیز اور پراسرار مسکراہٹ مسلسل اس کے طاقوں میں تھی، جیسے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے بھاگ کر جاؤ گی کہاں۔ حویلی پر ایک گہری اور پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سحری میں ابھی کافی وقت باقی تھا۔ حرین جو شام سے بھوکی تھی اور ارحم کے خوف اور غصے کی وجہ سے افطاری بھی ٹھیک سے نہیں کر پائی تھی، اب اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اور بھوک کے مارے برا حال تھا۔ وہ دبے قدموں بالکل چوروں کی طرح اپنے کمرے سے نکلی اور اندھیرے میں دیواریں ٹٹولتی ہوئی کچن تک پہنچی تاکہ کوئی جاگ نہ جائے۔ اس نے نہایت احتیاط سے فریج کا دروازہ کھولا اور اس کی ہلکی سی پیلی روشنی میں رات کے بچے ہوئے پکوڑے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے اور جلدی جلدی مزے سے کھانے لگی۔ ابھی اس نے دوسرا نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی۔ حرین کے حلق میں پکوڑا اٹک گیا۔
اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کچن کے کاؤنٹر پر رکھا لکڑی کا بیلن اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے پوری قوت سے پیچھے گھومی کہ جو بھی چور یا ڈاکو ہوگا اس کے سر پر دے مارے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ بیلن نشانے پر لگتا، ایک انتہائی مضبوط اور فولادی ہاتھ نے ہوا میں ہی اس کی کلائی کو سختی سے دبوچ لیا۔ حورا نے جھٹکے سے اپنی ڈری ہوئی آنکھیں کھولی تو فریج کی مدھم روشنی میں ارحم کا مسکراتا ہوا پرکشش اور شرارتی چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔ وہ بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا اور اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارحم نے اس کی کلائی کو ہلکا سا موڑ کر بیلن اس کے ہاتھ سے چھین کر سائڈ پر رکھا اور اپنی مخصوص بھاری خمار آلود آواز میں شرارت سے بولا، اپنی ہی جان لینے کا ارادہ ہے یا سحری سے پہلے ہی چوروں کی طرح پکوڑوں پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے؟ حورین جو پہلے ہی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، اس کے طنز پر ایک دم غصے اور جنجلاہٹ میں آ گئی اور بولی، میں کوئی چور نہیں ہوں، میرا گھر ہے اور مجھے بھوک لگی تھی اور آپ میرا راستہ چھوڑیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ارحم کے چوڑے سینے پر دھکا دے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر حورین کے دائیں اور بائیں رکھ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ اب وہ ارحم اور کاؤنٹر کے بیچ بری طرح پھنس چکی تھی۔ ارحم کا سینہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے تھا اور اس کی گرم سانسیں حورین کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ارحم تھوڑا اور جھکا، اس کی آنکھوں کی وہ شوخی اب ایک گہری پوزیسو اور جنون خیز چمک میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ حورین کی گردن کے پیچھے لے جا کر اس کے نرم بالوں میں الجھا دیا اور انتہائی بولڈ اور سرگوشی کے انداز میں بولا، گھر تمہارا ہے لیکن تم صرف اور صرف میری ہو اور میری چیزوں پر، میری بیوی پر صرف میرا حق ہے۔ آج کے بعد مجھے تم مہد یا کسی اور کے آس پاس ہنستی بولتی نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ اگلی بار میں تمہیں اسی طرح کمرے میں بند کر کے اپنے ساتھ واپس دبئی لے جاؤں گا اور پھر تم ساری زندگی مجھے ہی دیکھتی رہو گی۔ حورین کی سانسیں ارحم کی اس خطرناک حد تک بڑھتی قربت اور اس کے دہکتے ہوئے جذبات سے بے قابو ہو رہی تھی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ارحم بھی سن لے گا، اور وہ چاہ کر بھی اس کی قید سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ غصے، شرم اور بے بسی کے مولے جلے جذبات سے اسے گھور رہی تھی کہ اچانک باہر کوریڈور کی لائٹ آن ہوئی اور پھپھو کے کھانسنے کی آواز آئی جو سحری کی تیاری کے لیے اٹھ گئی تھی۔ حورین کے تو جیسے طوطے اڑ گئے۔ اس نے بری طرح گھبرا کر ارحم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ پھپھو آ رہی ہیں، پلیز خدا را مجھے جانے دیں، وہ کیا سوچیں گی؟ لیکن ارحم کے چہرے پر گھبراہٹ کی بجائے ایک شیطان سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حورین کو چھوڑنے کی بجائے اس کے رخسار کے اور قریب جھک کر مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، پکڑے گئے تو کہہ دوں گا، میری پیاری سی بیوی رات کے اس پہر جا کر محبت سے اپنے شوہر کو سحری بنا کر کھلا رہی ہے، اب بتاؤ رکو گی یا بھاگو گی؟ سحری کے اس ہنگامہ خیز واقعے کے بعد دن کا آغاز ایک عجیب سی کشمکش کے ساتھ ہوا۔ حورین کے اندر ارحم کی وہ قربت، اس کی وہ سرگوشی اور اس کا وہ جنون خیز انداز ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھا، لیکن اس کی انا سے کسی صورت ہار ماننے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارے اور دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وہ اس مغرور شخص کو دکھا کرے گی کہ وہ اس کی جاگیر نہیں جس پر وہ جب چاہے اپنا روب چھاڑ دے۔ دوپہر کے وقت حویلی کے کشادہ صحن میں دھوپ سینکنے کے لیے کرسیاں بچھی تھیں اور گھر کے سبھی افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ حورین نے دیکھا مہد لان میں اکیلا بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک شرارتی اور انتقامی خیال آیا۔ اس نے اپنے چہرے پر دنیا کی سب سے دلفریب اور میٹھی مسکراہٹ سجائی اور سیدھا مہد کے پاس جا کر اس کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو قدرے بلند اور شوخ رکھا تاکہ اوپر بالکنی میں کھڑے ارحم تک اس کی آواز بخوبی پہنچ سکے۔ مہا، تم نے مجھے کل جو چوڑیاں دلوائی تھی نا، وہ اتنی پیاری ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تم میری پسند کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ حورین نے ہنس کر مہد سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مہد جو ہمیشہ سے اس کا اچھا دوست تھا، وہ بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا اور دونوں کے درمیان کہکوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ حورین کی نظریں چوری چھپے بالکنی کی طرف اٹھیں جہاں ارحم کھڑا تھا، اور جو منظر اس نے دیکھا اس نے ایک پل کے لیے حورین کی جان نکال دی۔ ارحم کے چہرے کے تاثرات اس قدر بھیانک اور غضبناک ہو چکے تھے جیسے وہ بھی چھلانگ لگا کر نیچے آئے گا اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کے ہاتھ بالکنی کی ریلنگ کو اتنی سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ اس کی رگیں ابھر آئی تھیں اور اس کی سیاہ آنکھوں میں وہ خونی چمک تھی جو حورین کو سیدھا وارننگ دے رہی تھی کہ اس نے آگ سے کھیلنے کی بہت بڑی غلطی کر دی۔ ارحم نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترنا شروع کی۔
اس کے بھاری قدموں کی آہٹ ہی بتا رہی تھی کہ ایک طوفان حورین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حورین نے گھبرا کر اٹھنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی ارحم صحن میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھر والوں کی موجودگی کی بالکل پرواہ کیے بغیر سیدھا حورین کی کلائی کو ایک آہنی شکنجے کی طرح پکڑا اور اسے کرسی سے کھڑا کر دیا۔ پھپھو، مجھے حورین سے کچھ ضروری کام ہے، یہ ذرا میرے ساتھ اوپر آ رہی ہے، ارحم نے ایک سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا جس میں کسی قسم کی بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مہد نے کچھ کہنا چاہا لیکن ارحم نے اسے ایک ایسی قاتلانہ نظر سے گھورا کہ وہ خاموش رہ گیا۔ حورین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کی اور دبے لفظوں میں گھرائی، چھوڑے مجھے، کیا بدتمیزی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ارحم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے حورین کو زور سے اندر کی طرف دھکیلا اور پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ کمرے کی فضا میں ایک دم سے وحشت اور خاموشی چھا گئی۔ حورین ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پشت الماری کے ٹھنڈے دروازے سے جا ٹکرائی۔ ارحم ایک شکاری کی طرح چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور غصے سے اس کا سینہ بری طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حورین کے چہرے کے دونوں طرف الماری پر دے مارے اور اس قدر قریب آ گیا کہ حورین کو اس کے دل کی وحشیانہ دھڑکن اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی۔ میں نے تمہیں رات کو کیا وارننگ دی تھی حورین؟ ارحم کی آواز کسی گہری کھائی سے ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، انتہائی دھیمی لیکن خطرناک حد تک کاٹدار۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرے سامنے کسی اور مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرو گی اور میں خاموشی سے کھڑا تماشا دیکھوں گا؟ میں تمہارا وہ کزن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم بچپن کے کھیل کھیل رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا منکوہ ہوں اور میری رگوں میں خون دوڑتا ہے، برف نہیں۔ حورین نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی کانپتی ہوئی آواز کو چھپاتے ہوئے بولی، میں کوئی آپ کی غلام نہیں ہوں، میرا جس سے دل چاہے گا میں بات کروں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے پر پابندی لگانے والے؟ حورین کی یہ بات سننا تھی کہ ارحم کے غصے کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے حورین کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کا سال لگایا۔ ان دونوں کے درمیان اب ہوا کے گزرنے کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ حورین کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ ارحم کے چوڑے سینے پر آ گئے۔ ارحم نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس جھکایا اور ایک انتہائی جنونی اور سرشار لہجے میں سرگوشی کی، میں کون ہوتا ہوں؟ میں وہ ہوتا ہوں جس کے نام کی مہر تمہارے وجود پر لگی ہے۔ تم میری وہ ضد ہو جسے پانے کے لیے میں نے 3 سال اس آگ میں جلے ہیں جس کا نہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگلی بار اگر میں نے تمہیں مہد یا کسی بھی اور شخص کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بھی دیکھ لیا تو قسم ہے مجھے، میں اس مسکراہٹ کو اسی وقت اپنے ہونٹوں سے قید کر لوں گا اور تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ حورین کا سارا وجود ارحم کی شدت اور اس کی وحشیانہ محبت کے اظہار پر تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی ساری اکڑ، اس کی ساری ضد ارحم کے اس جنونی حصار میں موم کی طرح پگھلنے لگی۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، بس اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا جو ارحم کے ہاتھ پر پڑا۔ ارحم نے اس کا وہ وحشیانہ غصہ یکدم ایک گہری تڑپ میں بدل گیا۔ اس نے اپنا انگوٹھا حورین کے گال پر رکھا اور اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے ایک انتہائی دکھی اور محبت بھرے لہجے میں بولا، تم مجھے پاگل کر دو گی حورین، تم نہیں جانتی تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ کمرے میں پھیلی وہ شدید کشیدگی اب ایک ایسے گہرے اور خاموش رومانس میں ڈھل چکی تھی جہاں لفظوں کی ضرورت ختم ہو گئی تھی اور صرف 2 دھڑکتے ہوئے دل ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ دن بھر کی شدید جذباتی اور ہوش اڑا دینے والی کشمکش کے بعد رات کا سناٹا حویلی پر چھا چکا تھا، لیکن حورین کے اندر کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارحم کی وہ پاگل کر دینے والی قربت، اس کے وہ جنونی الفاظ اور پھر وہ اچانک نرم پڑتا ہوا لہجہ حورین کے ذہن کے پردوں پر کسی فلم کی طرح بار بار چل رہا تھا۔ اس نے اپنے چلتے ہوئے رخساروں کو ٹھنڈا کرنے اور اپنے الجھے ہوئے ذہن کو سکون دینے کے لیے چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اور دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی چھت پر پہنچی، رات کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے کھلے بالوں کو اڑا کر اس کے چہرے پر بکھیر دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سانس وہیں اٹک گئی کیونکہ چھت کی منڈیر کے پاس چاند کی مدھم روشنی میں ایک سیاہ ہولا کھڑا تھا۔ وہ ارحم تھا جس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا اور اس کی نظریں آسمان پر جمی تھیں۔ حورین نے فوراً الٹے قدموں واپس پلٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی پائل کی ہلکی سی چھنک نے خاموشی کو توڑ دیا۔ ارحم نے مڑے بغیر ہی اپنی بھاری اور پرکشش آواز میں کہا، بھاگنے میں تم ہمیشہ سے ماہر ہو حورین، لیکن یاد رکھو تم اس سے دور جا سکتی ہو لیکن میرے سائے سے نہیں۔ حورین جو پہلے اس سے کتراتی پھر رہی تھی، اس کے اس طنزیہ اور مغرور انداز پر ایک دم غصے میں آ گئی اور وہیں رک کر تنگ کر بولی، میں کسی سے نہیں بھاگ رہی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ یہاں چھت پر اندھیرے میں چمگادڑ کی طرح الٹے لٹکے ہوں گے، ورنہ میں اپنا وقت کیوں برباد کرتی۔ اس کی شوق اور بے باک بات پر ارحم کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سگریٹ کو وہیں مسل کر پھینکا اور آہستہ آہستہ
چلتا ہوا حورین کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے یوں قدم قریب آنے پر حورین کی ساری بہادری ہوا میں ہونے لگی اور وہ بے ساختہ پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ چھت پر بنے پانی کے بڑے ٹینک کی دیوار سے جا لگی۔ ارہم نے اس کے بالکل قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ دیے اور اسے پوری طرح اپنے اسحار میں قید کر لیا۔ چاند کی روشنی میں ارہم کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار اور شرارت ناچ رہی تھی۔ چمگادڑ، میری پیاری اور زبان دراز بیوی، اگر میں چمگادڑ ہوں پھر مجھے تمہارا خون پینے کا بھی پورا حق ہونا چاہیے، ہے نا؟ ارہم نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس سے حورین کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر ارہم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا اور اکلاتے ہوئے بولی، دیکھیں آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نیچے جانا ہے۔ ارہم نے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو پکڑا اور اسے اپنے اور قریب کر لیا، اتنے قریب کہ حورین کو اس کے دھڑکتے دل کی آواز سنائی دینے لگی۔ نیند تو میری اڑی ہوئی ہے حورین، 3 سال سے، اور تم آرام سے سونے کی بات کر رہی ہو۔ آج تو میں تمہیں تب تک نیچے نہیں جانے دوں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتا دیتی تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں میرے لیے جو نفرت کا ڈرامہ ہے، اس کے پیچھے چھپی محبت کو تم کب تک دباؤ گی؟ حورین نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک چور تھا، کیونکہ ارہم نے اس کی سب سے بڑی کمزوری کو پکڑ لیا تھا۔ اسے اپنی چوری چھپانے کے لیے طنزیہ انداز اپنایا اور بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھ میں آپ کے لیے کوئی محبت نہیں، آپ صرف میرے زبردستی کے تھوپے گئے رشتہ دار ہیں اور کچھ نہیں۔ ارہم کی آنکھوں میں ایک دم سے گہرا درد ابھرا، لیکن اس نے اسے فوراً چھپا لیا اور ایک انتہائی شوق مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا پھر جب میں تمہارے اتنے قریب آتا ہوں تو تمہاری دھڑکنیں اتنی بے قابو کی ہو جاتی ہیں، تمہارا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ کی ہو جاتا ہے اور تمہارے یہ کانپتے ہوئے ہونٹ مجھے کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ارہم کا انگوٹھا حورین کے نچلے ہونٹ کو ہلکا سا چھو کر گزرا تو حورین کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی آنکھیں شرم اور حیا سے جھک گئیں اور وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ ارہم کی یہ قربت، اس کا یہ گدگداتا ہوا مزہ اور اس کی آنکھوں میں چھپی وہ دیوانہ وار محبت حورین کے تمام ہتھیاروں کو ناکارہ کر رہی تھی۔ ارہم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک گہری سانس لے کر بولا، تمہاری یہ خاموشی اور تمہاری یہ شرم ہی میرا سب سے بڑا جواب ہے۔ حورین تم لاکھ انکار کرو لیکن تم اتنی ہی میری ہو جتنا کہ میں تمہارا۔ اب جاؤ اور سکون سے سو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے اور میں تمہیں ساری رات یہیں چھت پر اپنے ساتھ قید رکھوں۔ حورین نے جیسے ہی ارہم کی گرفت ڈھیلی پڑتے محسوس کی، وہ وہاں سے ایک سیکنڈ رکے بغیر کسی ہرنی کی طرح بھاگی، جبکہ پیچھے ارہم کی وہ بھاری، دلکش اور فاتحانہ ہنسی رات کے سناٹے میں گونجتی رہی جو حورین کے دل کے تاروں کو پوری طرح چھیڑ رہی تھی۔ اگلے دن کی صبح حویلی میں عید کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ لاؤنج میں ایک طرف پھپھو درزی سے کپڑوں کا حساب کر رہی تھی، دوسری طرف صوفے پر ارہم انتہائی سنجیدگی سے اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے کی متانت اور ماتھے کی شکنیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ حورین اپنے کمرے سے نکلی تو اس کی نظر سیدھی ارہم پر پڑی۔ رات چھت والے واقعے کے بعد وہ ویسے اس سے کتراتی پھر رہی تھی، لیکن اس کی ضدی فطرت اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت مرکزی دروازے سے مہد اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھوں میں کچھ شاپنگ بیگ سے۔ حورین نے ارہم کو جلانے کا ایک اور زبردست موقع پا کر فوراً مہد کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے ارہم کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی آواز کو جان بوجھ کر انتہائی شوق اور میٹھا بنایا اور بولی، مہد تم آ گئے، کیا تم میری پسند کی وہ مہندی کی کونز اور لیسز لے کر آئے ہو جو میں نے تمہیں صبح بتائی تھیں؟ مہد نے مسکراتے ہوئے ایک چھوٹا سا بیگ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، تمہارا حکم ہو اور میں نہ لاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل تمہاری پسند کی چیزیں لایا ہوں۔ حورین نے بیگ کھول کر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، تم دنیا کے سب سے اچھے کزن ہو مہد، سچ میں اس گھر میں کوئی اور میری پسند کا اتنا خیال رکھ ہی نہیں سکتا جتنا تم رکھتے ہو۔ یہ جملہ اس نے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ ارہم کے کانوں تک بخوبی پہنچے۔ صوفے پر بیٹھے ارہم کی انگلیاں جو لیپ ٹاپ کے کسی کی بورڈ پر چڑھ رہی تھی ایک دم رک گئیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور لیپ ٹاپ کو اتنے زور سے بند کیا، اس کی آواز سے لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھپھو نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارہم کی سیاہ آنکھوں میں وہ پرسکون متانت نہیں بلکہ وہاں ایک خطرناک طوفان مچ رہا تھا۔ اس نے انتہائی سپاٹ اور سخت لہجے میں مہد کو مخاطب کیا، مہد باہر ٹینٹ والے آئے ہیں، ذرا جا کر ان کا کام چیک کرو اور جب تک وہ کام نہ ختم کر لیں اندر مت آنا۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ دار حکم تھا کہ مہد نے ایک لفظ کہے بغیر فوراً باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حورین نے جیسے مہد کو جاتے دیکھا، اس کی خوشی کا بلبلہ پھٹ گیا اور اسے احساس ہوا اس نے پھر سے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس نے گھبرا کر بیگ کو سینے سے لگایا اور تیزی سے کوریڈور کی طرف مڑی تاکہ ارہم کے ہتھے چڑھنے سے پہلے اپنے کمرے میں چھپ سکے، لیکن ارہم کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ کوریڈور کے عین درمیان جہاں روشنی ذرا مدھم تھی،
ارم نے پیچھے سے آ کر حرین کے بازو کو ایک کہانی گرفت میں جکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ حرین کا توازن بگڑا اور سیدھا ارم کے چوڑے سخت سینے سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، ارم نے اسے پلٹا کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں کے دونوں طرف دیوار پر جما کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہیں میرے صبر کا امتحان لینے کا بہت شوق ہے نا حرین؟ ارم کی آواز کسی گہری کھائی سے ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک شدید قسم کی جلن اور پوزیسیونیس جھلک رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کسی اور مرد کی تعریفیں کرو گی اور میں مسکرا کر دیکھتا رہوں گا؟ حرین نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے اپنی اسی ضدی انا کے تحت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک ایسا جملہ کہہ دیا جس نے کیوں نہ کروں تعریف؟ مہد آپ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کم سے کم وہ میری مرضی مسلط نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی طرح ہر وقت مجھ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ارم کے چہرے کی رگیں تن گئی۔ اس نے اپنا چہرہ حرین کے چہرے کے اس قدر قریب کر دیا کہ ان دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگی۔ اس نے حرین کے ہاتھ سے مہندی کا وہ بیگ چھین کر دور پھینکا اور ایک انتہائی بولڈ، جنونی اور سرگوشی والے انداز میں کراتے ہوئے بولا، بہتر ہوگا وہ، لیکن تمہارا مقدر تو میں ہوں حرین، اور وہ میں اپنی چیزوں میں کسی کی شراکت، کسی کا ذکر، یہاں تک کہ کسی کا خیال بھی برداشت نہیں کرتا۔ جو تم مہد کے پیچھے چھپ کر مجھے جلانے کی کوشش کر رہی ہو نا، یک تمہیں ہی جلا دے گی۔ تمہارے ان ہاتھوں پر عید کی مہندی بھی صرف میرے نام کی سجے گی، اور اگر تم نے کسی اور کا نام سوچنے کی بھی جرت کی تو قسم ہے مجھے، میں تمہارے نرم ہاتھوں کو وہیں جلا دوں گا، لیکن تم پر کسی اور کا رنگ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ارم کی اس خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی قربت، اس کی آنکھوں کی وہ وحشت اور اس کے الفاظ کی شدت نے حرین کا سارا وجود سن کر دیا۔ وہ خوف اور ایک عجیب سی کشمکش کے زیر اثر زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ اس کے سینے کا تار چڑھاؤ ارم کے غصے کو ایک گہری تڑپ میں بدل رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ارم کو دھکا نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ اس ستمگر کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ حرین کو کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دیکھنے والوں کو شدت سے محسوس ہوگا کہ حرین مہد کو چاہتی ہے اور ارم ایک ظالم شخص کی طرح اسے زبردستی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دن بھر کی شدید کھینچا تانی اور مہندی والے واقعے کے بعد رات کا سنیٹا حویلی پر ایک بوجھل خاموشی بن کر چھا گیا۔ حرین کا دم اپنے کمرے میں گھٹ رہا تھا۔ ارم کا وہ جنون خیز انداز، اس کی وہ دھمکیاں اور اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی وہ عجیب سی پوزیسیونیس حرین کی دماغ کی رگیں الجھا رہی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی اور اس کے اندر کا حبس اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے بکھرے بالوں کو لاپرواہی سے جوڑے میں قید کیا، کاندھے پر شال ڈالی اور کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے دبے قدموں چھت کی طرف چل پڑی۔ اسے لگا تھا کہ رات کے اس پہر چھت کی تنہائی سے کچھ سکون دے گی، لیکن جیسے اس نے چھت کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ چاند کی مدھم اور اداس روشنی میں منڈیر کے پاس ارم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا، جس کی سرخ چنگاڑی اندھیرے میں کسی خطرے کے سگنل کی طرح چمک رہی تھی، اور اس کی نظریں دور اندھیرے میں کہیں گم تھیں۔ رات کی کھنک ہوا اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اڑا رہی تھی، اور اپنی بلیک شرٹ میں کھڑا رات کی اس تاریکی سے بھی زیادہ پراسرار اور خطرناک لگ رہا تھا۔ حرین نے فوراً الٹے قدموں واپس پلٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ دروازے کی کنڈی تک ہاتھ لے کر جاتی، ارم کی بھاری اور گہری آواز نے رات کے سناٹے کو چیر دیا، یہاں بھی مجھ سے چھپ کر بھاگنے کا ارادہ ہے، یا آج میرے سوالوں کا سامنا کرنے کی ہمت لے کر آئی ہو؟ اس نے مڑے بغیر ہی کہا، لیکن اس کی آواز میں آج وہ روایتی غصہ یا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور گہرا دکھ تھا۔ حرین نے دروازے کا ہینڈل چھوڑ دیا اور اپنی اسی ضدی انا کا لبادہ اڑ کر چند قدم آگے بڑھی اور تلخ لہجے میں بولی، میں آپ سے کیوں بھاگنے لگی؟ مجھے تو بس کھلی ہوا چاہیے تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہاں پہلے سے ہی آپ موجود ہوں گے۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تھی کہ ارم نے سگریٹ کو وہیں فرش پر مسل کر پھینکا۔ چند لمبے ڈگ بھرتا ہوا کہ پل میں حرین کے بالکل روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کے یوں اچانک قریب آنے پر حرین بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے چھت کا دروازہ تھا جس سے اس کی پشت جا ٹکرائی۔ ارم نے اپنے دونوں ہاتھ حرین کے چہرے کے دائیں بائیں دروازے پر جما دیے اور اسے مکمل طور پر اپنے اور اس لکڑی کے دروازے کے بیچ قید کر لیا۔ اس کی قربت اتنی شدید تھی کہ حرین کو ارم کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ ارم نے جھک کر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکا اور ایک انتہائی بوجھل سرگوشی نما لہجے میں پوچھا، آخر مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے حرین؟ ایسا کیا گناہ کر دیا میں نے جو تم مجھ سے یوں کتراتی ہو جیسے میں کوئی درندہ ہوں؟ کیا اس لیے کہ میں نے تم پر اپنا حق جتایا؟ کیا میرا تم پر کوئی حق نہیں؟ حرین کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ اس کے اندر چھپا وہ 3 سال کا رکا ہوا دکھ، وہ اذیت جو اس نے ارم کے انتظار میں سہی تھی، آج اس کے تانوں کی صورت میں باہر آنے لگی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی نم آنکھوں سے ارم کو گھورا اور اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی۔ حق؟ کیسا حق؟ وہ حق جو آپ 3 سال پہلے مجھ پر زبردستی تھوپ کر چلے گئے۔ 3 سال، 1095 دن آپ نے مڑ کر یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی میں کس حال میں ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اچانک
ایک دن دبئی سے آپ واپس آئیں گے، مجھ پر اتنی ملکیت کا ٹھپا لگائیں گے اور میں کوئی بے جان کھلونا بن کر آپ کے قدموں میں گر جاؤں گی۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، آپ صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں اور مجھے جیتنا چاہتے ہیں۔ حورین کی ان باتوں میں وہ سچائی اور وہ درد چھپا تھا جو صرف وہی جانتی تھی، لیکن ارحم کو لگ رہا تھا کہ وہ اس زبردستی کے نکاح کا تانا دے رہی ہے۔ حورین کی بغاوت سن کر ارحم کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے دروازے سے ہاتھ ہٹا کر حورین کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ یوں بھیج دیا کہ حورین کی سانسیں رک گئیں۔ دونوں کے درمیان اب رتی بھر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ ارحم کا چہرہ حورین کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے بالکل قریب تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک وحشیانہ محبت اور تڑپ نے لے لی تھی۔ تم ان 3 سالوں کی بات کرتی ہو حورین؟ ارحم کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے حورین کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ 3 سال میں نے وہاں کسی جنت میں گزارے ہیں؟ 1095 دنوں کی ہر ایک رات میں نے تمہاری ضدی صورت، تمہاری اس خوشبو اور تمہاری اس احساس میں جل کر گزاری ہے۔ تم میری وہ واحد کمزوری ہو جس نے میرے غرور کو خاک میں ملا دیا، اور تم کہتے ہو مجھے تم سے محبت نہیں۔ اگر مجھے محبت نہ ہوتی نا حورین، تو جس طرح تم آج کل مہد کے ساتھ مسکرا کر مجھے جلانے کی کوشش کر رہی ہو، میں اب تک اس گھر کو اور تمہاری ضد کو آگ لگا چکا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے ارحم اپنا ایک ہاتھ حورین کی گردن کے پیچھے لے جا کر اس کے بالوں میں الجھا دیا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ حورین کا سارا وجود اس کی دیوانہ وار قربت پر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ارحم کو دھکا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ ارحم کے چوڑے سینے پر جا کر بے جان ہو گئے۔ اس کے اندر کی عورت ارحم کی شدت اس کے اس اقرار پر موم کی طرح پگھل رہی تھی، لیکن اس کے انا اسے ہار ماننے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر ارحم کے سینے پر گرے۔ ارحم نے اس کے آنسو محسوس کیے تو اس کی گرفت میں ایک دم نرمی آ گئی۔ اس نے اپنا انگوٹھا حورین کے گیلے رخسار پر رکھا اور انتہا سے زیادہ نرمی اور رومانس سے سرگوشی کی۔ رونا بند کرو، کیونکہ تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں اور میں اس دل کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم لاکھ دور بھاگو، لیکن تمہاری دھڑکنیں، تمہاری یہ کانپتی سانسیں مجھے بتا رہی ہیں تمہارے اندر بھی کہیں نہ کہیں وہ آگ لگی ہے جو مجھے جلا رہی ہے۔ حورین کی اس قاتلانہ رومانوی انداز کتاب نہ لاتے ہوئے بالکل بے بس ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور ارحم کے سینے پر زور سے دھکا دے کر خود کو اس کے احساس سے آزاد کروایا۔ کچھ بھی بولنے کی قابل نہیں رہی تھی، بس اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی تیزی سے چھت کی سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ پیچھے اندھیرے میں کھڑا ارحم اپنے سینے پر حورین کی وہ کانپتی ہوئی چھون محسوس کر رہا تھا۔ ایک گہری اور مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ اسے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حورین چولہے کے سامنے کھڑی رول اور سموسے بنا رہی تھی۔ گہری اور الجھی ہوئی سوچ میں گم حورین کا دھیان کڑھائی سے ہٹا اور اس نے بے دھیانی میں گرم تیل سے بھرا چمچ سائڈ پر رکھنے کی بجائے سیدھا اپنے ہاتھ پر گرا لیا۔ کھولتے ہوئے تیل کے قطرے جیسے اس کی نازک کلائی اور انگلیوں پر پڑے۔ ایک دلسوز اور تکلیف دہ چیخ اس کے حلق سے نکلی اور چمچ چھناکے سے فرش پر جا گرا۔ وہ درد کی شدت سے دوہری ہو کر اپنا ہاتھ پکڑے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی چیخ اتنی تیز تھی کہ لاؤنج میں فون پر بات کرتے ہوئے ارحم کے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے رک گئی۔ اس نے فون وہیں صوفے پر پھینکا اور کسی پاگل انسان کی طرح کچن کی طرف دوڑا۔ دروازے پر کھڑی ملازمہ کو دھکا دے کر وہ جیسے اندر داخل ہوا، سامنے حورین کو فرش پر گرا اور درد سے تڑپتا دیکھ کر اس کی جان جیسے جسم سے نکل گئی۔ اس کا وہ روایتی غرور اور وہ غصہ، وہ پوزیسیونیس سب ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گھٹنوں کے بل گرا اور انتہائی بے قراری اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حورین کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حورین میری جان، کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت اور ایسا درد تھا جو حورین نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ارحم کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا خوف تیر رہا تھا جیسے کسی نے اس کی سب سے قیمتی متاع چھین لی ہو۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر حورین کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کر کے اسے سنک کے پاس لے گیا۔ اس نے جلدی سے ٹھنڈے پانی کا نل کھولا اور حورین کا ہاتھ پانی کے نیچے کر دیا۔ حورین درد سے سسک رہی تھی، لیکن اس کی نظریں ارحم کے چہرے پر جمی تھیں، جس وقت دنیا و مافیا سے بے خبر اس کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا۔ پانی کی دھار سے جب کچھ سکون ملا تو ارحم نے فرسٹ ایڈ باکس منگوایا اور اسے کچن کے کاؤنٹر پر بٹھا کر خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے انتہائی احتیاط اور نرمی سے برنول نکالی حورین کے جلے ہوئے حصے پر لگانے لگا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور وہ بار بار حورین کے ہاتھ پر ہلکی ہلکی پھونک مار رہا تھا تاکہ اسے جلن نہ ہو۔ کچن میں پھپھو اور ملازمین بھی آ چکے تھے، لیکن ارحم کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے اس کی وقت جیسے پوری دنیا رک گئی تھی، صرف وہ اس کی حورین تھی۔ کہاں رہتا ہے تمہارا دھیان؟ جان نکال دی تھی تم نے میری۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ ارحم نے مرہم لگاتے ہوئے بنا سر اٹھا ایک انتہائی بوجھل اور روندھی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، جس میں خفگی کم اور محبت سمندر زیادہ تھا۔ حورین جو اب تک صرف درد سے رو رہی تھی، ارحم کی اس بے ساختہ اور دیوانہ وار محبت کو دیکھ کر اس کے آنسو بے وجہی کی وجہ ہی بدل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ارحم، وہ مغرور اور ضدی ارحم، اس وقت اس کے سامنے بالکل بے بس
اور ٹوٹا ہوا کھڑا تھا۔ ارہم نے مرہم لگا کر اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی اور پھر بے ساختہ اس کے جلے ہوئے ہاتھ کے کنارے پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حورین کے انا کی وہ آخری دیوار بھی گرنے لگی جس نے 3 سالوں سے اپنے گرد کھڑی کر رکھی تھی۔ ارہم نے سر اٹھا کر حورین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے اپنی آنکھوں کے کنارے نم تھے اور ان میں ایک ایسی سچی طرف تھی جس نے حورین کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ رمضان کا آخری روزہ اپنے ساتھ ایک عجیب سی اداسی اور عید کی بے پناہ خوشیوں کا ملا جلا احساس لے کر طلوع ہوا۔ حویلی کے ہر کونے میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ کہیں کپڑے استری ہو رہے تھے، کہیں میچنگ جوتوں اور چوڑیوں پر بحث چل رہی تھی۔ حورین جس کا ہاتھ پٹی سے بندھا تھا لاؤنج کے ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اور محرومی کا سایہ تھا جسے وہ اپنی جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھپھے صوفے پر بیٹھی سب بچوں اور بڑوں کو عید کے جوڑے چیک کر رہی تھی، لیکن حورین کا وہاں کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا کہ کل عید ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے ایک سادہ سا نیا سوٹ بھی نہیں، لیکن اس کی انا اسے کسی بھی خاص طور پر ارہم سے کچھ مانگنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ سامنے ہی ارہم صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے انتہائی گہری اور پراسرار نظروں سے حورین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ حورین کے اندر چلنے والے ہر طوفان سے واقف ہو۔ حورین نے جب بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی وہ مسکراہٹ اور گہری سی آنکھیں حورین کو اور بھی زیادہ الجھن اور غصے میں مبتلا کر دیتی۔ ماں نے پاس آ کر حورین سے پوچھا کہ اس کا عید کا جوڑا کہاں ہے، تو حورین نے وہ مشکل اپنے آنسوؤں کو گلے میں اتارتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ اس کا سوٹ ابھی درزی کے پاس ہے اور ابھی شام تک آ جائے گا۔ اور ہم نے یہ سنا تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا حورین کے بالکل قریب آ کر جھکا۔ اس کی مخصوص خوشبو نے حورین کی دھڑکنوں کو ایک بار پھر بے ترتیب کر دیا۔ اتنا غرور اور اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی حورین، کبھی کبھی ہار مان لینے میں ہی جیت ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی مگر سحر انگیز سرگوشی کی جس نے حورین کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ دی۔ حورین نے خفگی سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سارا دن اس خاموش طوفان، جلن اور اپنی محرومیوں کا احساس سے لڑتی رہی، جبکہ ارہم سے یوں تڑپتا دیکھ کر اندر ہی اندر کسی بہت بڑے سرپرائز کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ خاموشی کسی بہت بڑے دھماکے کا پیش خیمہ تھی جس کا حورین کو اندازہ نہیں تھا۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی جیسے ہی ٹی وی پر عید کے چاند کا اعلان ہوا، پوری حویلی میں خوشیوں کا ایک طوفان آ گیا۔ چھتوں پر ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ لڑکیاں مہندی لگانے کے لیے ایک دوسرے کے گرد جمع ہو گئیں، لیکن سب رونقوں سے دور حورین اپنے کمرے کے اندھیرے میں بیڈ پر اوندے منہ گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ چاند رات کی یہ خوشیاں اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ آج اس کے پاس خوش ہونے کا کوئی جواز نہیں، نہ عید کا جوڑا، نہ وہ چوڑیاں جن کے خواب اس نے دیکھے تھے۔ وہ اسی طرح سسکیاں لے رہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کی لاک کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ حورین نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کمرے کی تمام لائٹس آن ہو گئیں اور روشنی کے سامنے ارہم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بے حد شاندار مخملی اور بھاری سا سرخ رنگ کا باکس تھا۔ ارہم کے چہرے پر ایک ایسی دیوانہ وار محبت اور پوزیسیونیس تھا جو حورین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے وہیں سے دروازہ لاک کیا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ حورین جس کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا، حیرت اور صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ ارہم نے وہ بھاری باکس بیڈ پر حورین کے بالکل سامنے رکھا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا حورین کہ تمہارا یہ ستمگر شوہر تمہیں اس چاند رات پر اکیلا اور یوں اداس چھوڑ دے گا؟ ارہم کی آواز میں ایک عجیب سا سحر اور گہرا رومانس تھا جس نے حورین کی سانسیں روک لیں۔ ارہم نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے مخملی باکس کا ڈھکن کھولا جس میں وہ باکس کھلا اور حورین کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اندر ایک انتہائی قیمتی، شاہکار اور دلکش سرخ اور سنہرے رنگ کا جوڑا موجود تھا جس پر دبئی کا خاص اور نفیس ترین کام ہوا تھا، اور اس کے ساتھ بالکل اسی رنگ کے شیشے کی چوڑیاں اور خالص ہونے کا ایک نازک سا سیٹ بھی جگمگا رہا تھا۔ میری بیوی، میری جان، میری حورین، اس دنیا کا کوئی درزی، کوئی کزن یا کوئی پھپھو تمہارے لیے وہ نہیں لا سکتا جو ارہم اپنی جان کے لیے لایا۔ یہ سرخ رنگ صرف میرا حق ہے اور کل عید کی صبح تم پر صرف اور صرف میرے نام کا رنگ چڑھے گا۔ ارہم کا یہ بول جنونی محبت سے بھرپور انداز حورین کے دل کی دھڑکنوں کو ایک ایسی رفتار دے گیا کہ وہ چاہ کر بھی نہ نظریں ہٹا پا رہی تھی، نہ ہی کوئی الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت اور ارہم کی اس بے پناہ محبت کے آگے ہار جانے والے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں بیڈ پر رکھا وہ سرخ اور سنہرا شاہکار جوڑا حورین کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی انا اور شکوہ کی ایک جنگ تھی۔ اس نے اپنے آنسو کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا اور اپنی نظریں اس قیمتی جوڑے سے اٹھا کر ارہم کی گہری سی آنکھوں میں گاڑ دی۔ مجھے آپ کی ان مہنگی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ارہم، آپ کا ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ، اپنا روب، اس گھر میں میری کیا اوقات ہے
یہ آج پپو نے مجھے بتا دیا۔ سب کے لیے عید کے کپڑے آئے لیکن میرے لیے ایک سوتی سوٹ تک نہیں خریدا گیا، اور اب آپ یہ دکھاوا کر کے مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ حورین کی آواز میں گہرا دکھ اور بغاوت تھی، لیکن ارحم کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک انتہائی پرسکون اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل سے اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر حورین کے بالکل قریب آ گیا۔ اسے اپنا ایک ہاتھ مضبوط ہاتھ حورین کی کمر کی گرد لپیٹ کر اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ حورین اس اچانک قربت پر گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن ارحم کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ میری پاگل، ضدی اور ناسمجھ حورین! ارحم نے اپنا چہرہ اس کے ماتھے کے قریب جھکا کر ایک انتہائی سحر انگیز اور بولتے سرگوشی کی۔ تمہیں لگتا ہے پپو نے جان بوجھ کر تمہارا سوٹ نہیں منگوایا؟ تمہیں لگتا ہے وہ تم سے نفرت کرتی ہیں؟ نہیں میری جان، اس گھر میں کسی کی مجال نہیں جو حورین ارحم کو نظر انداز کر سکے۔ پپو نے تمہارے لیے کچھ اس لیے نہیں خریدا کیونکہ میں نے دبئی سے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا میری بیوی کے عید کے جوڑے کا ایک دھاگا بھی اس گھر کا کوئی فرد نہیں خریدے گا۔ اس کی چوڑیاں، اس کی مہندی، اس کا لباس، سب کچھ صرف اور صرف میں لاؤں گا کیونکہ تم پر حق صرف میرا ہے۔ تمہاری ہر چیز پر میرا نام لکھا ہے اور میں اپنی اس ملکیت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ پپو ہی کیوں نہ ہو۔ حورین کی کانوں میں ارحم کے الفاظ کسی بم کی طرح پھٹے۔ اس کا سارا غصہ پپو سے، ساری شکایت ایک ہی پل میں دھواں ہو گئی۔ ایسے سے احساس ہوا وہ جس سے سب کی نفرت سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس مغرور شخص کی وہ دیوانہ وار اور پوزیسو محبت تھی جس نے پورے گھر کو اپنے حکم کا پابند کر رکھا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ارحم اس کے سینے سے نکل کر باہر آ جائے۔ اگلی صبح عید کا سورج ایک نئی دلکش اور محبت سے بھری روشنی لے کر طلوع ہوا۔ حورین شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ارحم کا لایا ہوا وہی سرخ اور سنہرا شاہکار جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی دکھ یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی شرمیلی اور مسحور کن مسکراہٹ تھی جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے بال ہی سنوار رہی تھی کہ آئینے میں اسے پیچھے سے ارحم قریب آتا دکھائی دیا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں بے حد وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ارحم نے پیچھے سے آ کر اپنے دونوں ہاتھ حورین کی کمر پر رکھے اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے بالکل قریب کر کے آئینے میں اس کی شرماتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ میری حورین آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اسے اس کمرے میں ہی قید کر لوں اور کسی کو نظر نہ پڑنے دوں۔ ارحم کی اس بولڈ اور رومانوی سرگوشی پر حورین کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے بیڈ سے وہ سرخ اور سنہری چوڑیوں کا سیٹ اٹھایا اور حورین کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انتہائی نزاکت اور محبت سے اسے ایک ایک کر کے چوڑیاں پہنانے لگا۔ چوڑیوں کی کھنک اور ارحم کی گرم سانسوں کا احساس حورین کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا تھا۔ چوڑیاں پہنانے کے بعد ارحم نے اس کی مہندی لگے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے اور شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، عید مبارک میری ضدی اور سازشی بیوی۔ امید ہے اب کوئی نیا ڈرامہ شروع نہیں کرو گی، ورنہ اس پر سزا اس سے بھی زیادہ سخت اور میٹھی ہوگی۔ حورین نے ہنستے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ کمرے میں چوڑیوں کی کھنک کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت بھری ہنسی گونج رہی تھی جس نے اس ستمگر اور ضدی محبت کی کہانی کو ایک بے حد خوبصورت، مزاحیہ اور رومانوی انجام تک پہنچا دیا تھا۔